اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومن مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد، امام زمانہ علیہ السلام، مراج عظام، رہبر معظم، قائد محترم، علماء کرام اور آپ تمام مومنین مومنات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور جہاں جہاں مومن مومنات ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اے رب العزت ہم سب کو، ہمارے ملک کو، جہاں جہاں مسلمان ہیں، انسانیت ہے، سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ولادت کی رات آئے اور ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کا ذکر کریں۔ میں آپ کی خدمت میں آج امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ جتنا سخت تھا، اتنا شاید امام حسین علیہ السلام کا زمانہ سخت نہیں تھا۔ امام حسن کو ذرا بچپن میں دیکھ لیں، امام حسن کی قرآن مجید میں تعریف دیکھ لیں، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم کا بیان دیکھ لیں، تو اندازہ ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام کو اللہ، اس کے رسول کے حبیب مولا کائنات، رسول کی بیٹی جناب زہرا کتنا چاہتے تھے، کتنا پسند کرتے تھے۔ جب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، تو قرآن مجید میں جو ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے غضب ڈھایا، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، انا صراط اللہ المستقیم، میں اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم ہوں، یعنی جو میرے پیچھے چلے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، اور یہ امامت کا سلسلہ صراط مستقیم ہے۔ اور اسی سلسلے کی دوسری کڑی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ ہم آتے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیہ تطہیر بیان فرماتا ہے، اور آیہ تطہیر کا واقعہ جب آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں نے اپنے درس کے دوران یہ بات واضح کر دی تھی کہ آیہ تطہیر اگرچہ کہ ازواج رسول اکرم سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں کے درمیان یہ لایا گیا ہے، لیکن وہاں پر ضمیر کی گفتگو کر کے میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ آیت قطعاً ان لوگوں کے لیے جس میں مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قطعی طور پر جب رسول اکرم تشریف لائے اور چادر طلب کی، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام آئے، مولا کائنات آئے، جناب زہرا بھی تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد حضور اکرم نے ہاتھ اٹھا کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی لحمہم لحمی ودمہم دمی
وسلمهم سلمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی من یحزنهم ویحزننی من یحزنهم. کاش امت رسول اکرم کے خچر کی تو عزت کرتی رہی، رسول اکرم کے نالین شریف کی تو عزت کرتی رہی، رسول اکرم کے مدینہ مکرمہ کے تو وہ احترام ہے، اچھی بات ہے. رسول اکرم کی سے متعلق ہر مادی چیز کا بہت احترام ہوا، لیکن خود رسول اکرم کا احترام نہیں ہوا، رسول اکرم کی انسلٹ ہوئی. بات تو آگے جا کے بتانے تھی لیکن ابھی بتاتا ہوں. جب جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ممبر سے امام علی کو لعن اور سب کیا جا رہا ہے، بات آگے آنی تھی لیکن بہرحال میری ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یہ میری گفتگو کا حسن سمجھیں، عیب سمجھیں. تو بعض اصحاب رسول کو بلا کے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا علیہ السلام کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اکرم پر سب کی جاتی ہے، یعنی برا بھلا کہا جاتا ہے. آج مکے کے بعد مسلمان ہونے والوں کو، فتح مکے کے بعد مسلمان ہونے والوں کو اتنی عزت دی جاتی کہ اگر ان کے لیے ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اکرم پر سب ہو رہا ہے. سب کا مطلب وہی ہے، برا بھلا کہنا، لعن کے معنی میں، سب لعن کے معنی میں. نہیں جناب ام سلمہ، آپ کو کسی نے غلط خبر دی. کہ یہ علی کے بارے میں سب جو کیا جا رہا ہے تو رسول اکرم نے فرمایا ہے علی پر کو جو اذیت کرے گا، علی پر جو برا بھلا کہے گا، اس نے مجھے برا بھلا کہا. تو رسول اکرم نے باقاعدہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پھر وہاں پر آتا ہے کہ جناب ام سلمہ تشریف فرما تھی اور جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں بھی اس افتخار میں شامل ہو جاؤں. فرمایا انت علی خیر، انتی علی خیر، تو اچھائی پہ، بھلائی پہ. تو وہ ہے کہ جو ان کنتن نہ تردن اللہ و رسولہ، اگر آپ اللہ کو چاہتی ہیں، رسول کو چاہتی ہیں اور آخرت کو چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا. رسول اکرم نے اتنا پہچانوایا. پھر امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کے لیے ماں اور باپ نے امام علی علیہ السلام و جناب زہرا نے نظر فرمائی. تینوں رات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ بِكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. کیا قرآن تعریف. رسول اکرم تیسرے دن آ رہے ہیں اور آیا قرآن نازل ہو رہی. بابا ایک جملہ اگر رسول اکرم نے کسی کے بارے میں کہہ دیا، رسول اکرم کسی کے لیے ایک مسکرایا تو وہ تاریخ میں ہے کہ رسول اکرم اس کو دیکھ کے مسکرا دیے. ایک جوان رسول اکرم کی مسجد میں تشریف لائے، میں حاضر ہوا، نماز پڑھی، رسول اکرم اس کو دیکھا، مسکرا دیے، وہ چلا گیا. دوسرے دن آیا، ایک داڑھی کا بال تھا، وہ کاٹ کے رسول اکرم نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں نے دیکھا آپ میرے اس بال پہ ہی مسکرا رہے تھے. کہا تیرے اس بال پہ نہیں مسکرا رہا تھا، تیرے بال سے فرشتے کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ انسان اطاعت الہی میں حتیٰ اگر داڑھی نہیں ایک بال ہے تو وہ بھی افتخار ہے، اس کی تعریف ہے. لیکن جس کو رسول اکرم نے گودوں میں بٹھایا، کھلایا، پلایا، جن کے لیے سجدے طولانی کیے گئے، امتی اٹھ کے دیکھ رہے تھے کیا ہو گیا، رسول اکرم کا سجدہ لمبا کیسے ہو گیا. پوچھا یا رسول اللہ بعد میں کیا کوئی آیت نازل ہو رہی تھی، کیا ہوا جتنا طولانی؟ نہیں، حسن اور حسین میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، حکم الہی ہوا کہ سجدے کو میں طولانی کروں جب تک یہ خود نہ اتر جائے. یہ نانا اور نواسے کی محبت نہیں ہے، یہ رسول اور امام کی محبت ہے. یہ رسول کا احترام ہے امامت کے لیے. یہ رسول کی پیٹھ ہے، کندھے ہیں جو امامت کا بوجھ برداشت کر سکتے تھے. عید کے دن دیکھنے والے نے کہا
کتنی اچھی سواری ہے. امام حسن اور امام حسین رسول اکرم کے کندھوں پر ہیں. انہوں نے کہا نانا دوسروں کی اونٹوں کی تو مہار بھی ہے, اپنے بال شریف دے دیے. کہا یہ پکڑو. تو بات کیا وہ تو ان کی اونٹنیاں تو آواز بھی نکالتی ہیں, اونٹ کے بچے آواز نکالتے ہیں, رسول اکرم نے آواز نکالی ہے. دیکھنے والے نے کہا کتنی اچھی سواری ہے. آپ نے فرمایا دیکھو کتنے اچھے سوار ہیں میرے پر. سنی ہوئی چیزوں کو بار بار سنا کریں, بھول نہ جائیں. اس لیے کہ اتنا شدید حملہ ہو رہا ہے مکتب جعفریہ پر, مکتب اہل بیت علیہ السلام پر. مت کہیں یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اسی لیے سنا رہے ہیں. یہ بچپن سے سنی ہوئی باتوں کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. شک بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کے ایمان متزلزل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل. اور آگے آیت بڑھتی ہے, کیا کہا؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفار پہ شدید, آپس میں محبت اور مہربان. تراہم رکعا سجدا, کبھی رکوع کبھی سجدے کی حالت میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آیت کو آدھی پڑھ کے کہا یہ تمام محمد رسول اللہ والذین معه جو بھی بس ایمان کے ساتھ رسول اکرم کو دیکھ لیا, کلمہ پڑھنے کے ساتھ رسول اکرم کو دیکھ لیا, اس کا مطلب ہے وہ ہو گیا, صحیح ہو گیا. آگے پڑھو نا, پھر وہ آیت کہاں جاتی ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ہو بھائی کتنی توجیہ, کتنی تشریح, کتنی تعویل. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قل قولوا اسلمنا, آپ کہو بھی آپ اسلام لائے ہو. صحابی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ رسول اکرم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور رسول اکرم کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے اہل سنت بھائیوں کی نظر میں صحابی ہو گئے. اب یہاں پر کیا صورتحال ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں. اسلم قل قولوا اسلمنا, چپ رہو, کہو ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, جو بھی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے وہ اس طرف کا ہو, چاہے اس طرف کا ہو, چاہے اس طرف کا ہو. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیوں ایمان داخل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل سنت روات نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق. آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہے, اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو کافر ہے نہیں, مشرک ہے نہیں, جو منافق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون. میرے خیال میں ایک اشرہ پورا منافقین پہ پڑھنا پڑے گا تاکہ کانسیپٹس کلیئر ہوں اور پتہ چلے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جو مسلسل سن رہے ہیں اور مجھے فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں. افسوس مجھے یہ ہے کہ میں رمضان کے ان دروس کو اخلاقی تربیت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے پچھلے 14 سال یہاں پر اور تقریباً 4 سال 5 سال نجفی ہال میں, 30 سال پہلے, اور پھر مسلسل اس وقت سے ابھی تک, اگر دیکھا جائے تو تقریباً 31 یا 32 سال ہو گئے ماہ رمضان کی تبلیغ کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے. ماہ رمضان کو میں نے ہمیشہ تربیت کے لیے, اور سب جگہ میری کیا اپنی خاصیت ہے, لیکن چیزیں ایسی ہو رہی ہیں, باتیں ایسی آ رہی ہیں, حملے ایسے ہو رہے ہیں, غلط فہمی ایسی پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ مشکلات کا شکار. اس کو وضاحت چاہیے, اس کا حق بنتا ہے, وہ میسج کرتا ہے, وہ فون کرتا ہے, اچھا ہے, اس کو میرا پتہ ہے کہ مجھ سے یا علماء سے پوچھ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. اور میں آج ولادت کے رات ایک بات واضح کر دوں, میں محفل مرتضیٰ کی اتھارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر ایک پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کیا اور اپنے موقف کو واضح کیا.
میں اپنے پوائنٹ سے نہیں ہٹا، یہ امام حسن علیہ السلام کا ہی پوائنٹ ہے. یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے لاپتہ لوگوں کے لیے اتنی پریشان ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں بتا دے رہا ہوں، جو بھی ایک بار بھی وہاں نہیں ہے، حد تک کل ایک بار جانا چاہیے، اور ایک بار وہاں کچھ نہیں کرنا، آپ نے جا کے بیٹھ جائے. ہم بھی گئے، بیٹھ گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جمعے کے خطبے میں بول سکتا ہوں، آپ کو ان مظلوموں کا ساتھ دینا ہے. اللہ نہ کرے ہمارے آپ کے گھر میں کوئی لاپتہ ہو جائے. ہم نے لوگوں کے دردوں کو محسوس نہیں کیا ہے، اور اگر دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو ہمیں مقابلہ تو کرنا ہوگا. یہ تھوڑی اچھا تو نے ایک تھپڑ مارا ایک اور مار لے. یہ کچھ علماء کے بارے میں مجھ تک باتیں پہنچ رہی ہیں کہ جناب غیبت کے زمانے میں کچھ نہیں کرنا ہے، غیبت کے زمانے میں یعنی اتنا بڑا انقلاب اسلامی ہو گیا جس نے تشیع کو کہاں سے کہاں پھیلا دیا. آج پوری دنیا تشیع کے مقابلے میں کھڑی ہے. نہیں، غیبت کے زمانے میں یہ جو ٹیچر نے کہا ہے، یہ ٹیچر نے نہیں کہا ہے، یہ وہ مولانا حضرات ہیں جنہوں نے اس ٹیچر کو یہ سکھایا ہے. میں اس ٹیچر کو بھی بلیم نہیں کرتا. میں ان مولاناؤں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مولا کائنات نے نہیں فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم اونا؟ یا قرآن مجید کی آیت کہ کیوں مستضعفین کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہو جو پکارتے ہیں؟ یعنی جب تک امام زمانہ آئے چوپ چاپ بیٹھے رہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے. آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ علماء و مراجعین بہتر سمجھتے ہیں. کیوں آیت العظمہ سیستانی نے کھل کے کہا تھا عراق کے الیکشن میں، جب ان سے پوچھا کہ آپ گائیڈ کر رہے ہیں کہ 1 مین 1 ووٹ، آیت العظمہ حافظ بشیر، آیت العظمہ اسحاق فیاض، سب. آج کے زمانے میں آپ کیسی جاہلوں والی بات کر رہے ہیں، کیسی نادانوں والی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. جلوس کیا ہے؟ جلوس مظاہرہ ہے. ان ظالم طاقتوں بیٹھ جاؤ، پھر جلوس نہیں کرو، مجلس نہیں کرو، ماتم نہیں کرو. بولو بس چپ چاپ ایک کمرے میں بیٹھ کے، بند کمرے میں بیٹھ کے تبرہ کرو، بات ختم ہو گئی. نہیں ہو سکتا ہے. آج کے زمانے میں میدان میں بھی نکلنا ہوگا. جلوس کوئی رسم نہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، جلوس ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہے. کالے کپڑے رسم نہیں جو ہم پہنتے ہیں، دشمنوں کو یزیدی اور بنی امیہ کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں ہم. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کا کوئی لاپتہ ہو گیا تو آپ بیٹھے تسبیح نکالتے رہیں، آہستہ آہستہ بس دعا کرتے رہیں. خود بھی اترو، دوسروں کو بھی میدان میں اتارو. بہت بہتر ہوتا ہے اس دھرنے کو ایک عمومی شکل کے طور پر لایا جاتا اور شروع کرنے سے پہلے سب کے ساتھ مشورہ کر کے کام کیا جاتا. نہیں دیکھا 2-3 سال پہلے اسی طرح سے ایک کوشش ہوئی اور نئی نتیجے تک پہنچے. کوشش ہو تو ایسی ہو کہ پھر نتیجہ ہی نتیجہ ہو. چند لوگ نکلے کہ بھائی ہم یہ کرتے ہیں، خاندان بھرپور کوشش کرے. تو میں اس بات کو واضح کر دوں، نہ امام حسن مظلوم ہو کر گھر میں بیٹھے، نہ مولا کائنات مظلوم ہو کر گھر پہ بیٹھے، نہ امام حسین، نہ امام محمد باقر، نہ امام جعفر صادق علیہ السلام، نہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، نہ امام علی رضا، نہ امام جواد، نہ امام علی نقی، نہ امام حسن عسکری، اور نہ امام زمانہ علیہ السلام. آج بھی میدان میں ہیں. میری اور آپ کی آنکھیں صلاحیت نہیں رکھتی ہیں کہ دیکھیں کہ وہ کیسی مدد کر رہے ہیں. ایک طرف وہ کہ جناب یہ دعائیں ہمیں ڈپریس کرتی ہیں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ دعائیں ڈپریس کرتی ہیں؟ میرے لیے تو دعائیں، یعنی میں نے اس دن شاید بتایا نہیں بتایا کہ مجھے پوری رات میں کوئی دعا پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، میں خاموشی سے دعائیں افتتاح ضرور سننے کی کوشش کرتا ہوں. اور پھر جب پہنچتا ہوں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بالاسلام واہلا وتذل بالنفاق واہلا، میری تو ہمتیں بڑھ جاتی. کہاں ہے موقع میں جاؤں، کہاں ہے موقع میں امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے. غیبت میں تو کیا ہوا، میری ڈیوٹی آپ کی ڈیوٹی ہے، مظلوموں کا ساتھ دیں. ورنہ قیامت کے دن یہی جناب زہرا پکڑیں گے کہ وہ مظلوم بیٹھے تھے رستے پر، تم نے ساتھ دیا، تم نے ان کا پوچھا، تم نے جا کے ایک گلاس پانی پلایا، تم نے ان ماؤں بچوں سے ہمدردی کی. ایک بار تو جائے نا تاکہ اس نیک کام. تو امام حسن علیہ السلام
وہ ہستی ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ابناءنا، ابنا جمع کا صیغہ ہے. عربی 3 ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے جمع کا صیغہ. انگلش اور اردو میں 2 کو کہتے ہیں. 2 ہوں تو جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں 3 ہوں تو جمع کا. بچے 2، بیٹی 1، داماد 1، صیغے سارے جمع کے. یعنی یہ ساری امت ہے. امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑ کے لے جائے جا رہے ہیں. اگر امام حسن مؤثر نہ ہوتے چھوڑ کے جاتے، امام حسین مؤثر نہ ہوتے چھوڑ کے جاتے. ارے یہودیوں نصرانیوں کو نہیں بتانا تھا، یہ مسلمانوں کو بتانا تھا. ان ھذا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. یہ دونوں امام ہیں، بیٹھے یا کھڑے ہوں. اور امام کے لیے میں نے خلافت والی حدیث پڑھ دی. سیکون بعد 12 خلیفتاً کلہم من قریش. بار 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 اس کو یاد کیجئے اور ہمارے اہل سنت بھائیوں سے پوچھے بتاؤ 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 12 کے نام بتاؤ. ہم 12 کے نام بتاتے تم 12 کے. تو امام حسن علیہ السلام امامت کے سلسلے کی دوسری کڑی ہے. زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے. وہ جو میں نے ابتدا سے بات شروع کی تھی، نہیں معلوم اس دفعہ یہ ٹاپک اس طرح سے کیسے ڈائریکشن لے گیا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. یہ ڈائریکشن بڑی پازیٹیو ہو گئی. میرے اندازے کے مطابق یہ ڈائریکشن بہت اچھی ہو گئی. امام حسن علیہ السلام کا زمانہ بہت سخت زمانہ تھا. باقی چیزیں ٹائم اتنا نہیں مجھے چیزوں کو آج سمو دینا ہے، آپ کے ذہنوں میں سمو دینا ہے. پھر تحقیق کیجئے، تاریخ نیٹ پہ موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں. میں اور ہمیشہ میں علامہ فروغ کاظمی کی کتاب تفسیر الاسلام طرف توجہ دلاتا ہوں. پڑھیں، ایک بار پورا دورہ کر لیں. امام حسن علیہ السلام کا زمانہ کیا زمانہ ہے؟ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ 25 سال میرے مولا نے 3 خلافت کے زمانے میں صبر اور خاموشی اور تلقین کے ساتھ، نصیحت و وصیت کے ساتھ گزارے. 4 سال اور کچھ مہینے میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفۃ الرسول بلا فصل کو موقع ملا. جنگ جمل. صرف آپ تصور کیجئے، مدینہ سے نکل کے بصرہ تک جانا، وہاں کچھ عرصے جنگ کرنا، قیام کرنا، اور اس کے بعد واپس آنا. پھر جنگ صفین، اب مدینہ سے کوفہ منتقل. خود جنگ صفین یا صفین کے میدان میں 9 مہینے کا زمانہ گزارا میرے مولا نے. بیٹلز پہ بیٹلز، واقعات پہ واقعات. مجھے مت کہیں کہ آپ صفین کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں. کیوں نہ کروں؟ کسی اور کے بارے میں کچھ بات کہی جائے تو فوراً میرے مولا کے خلاف لڑنے آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں کچھ کہوں تو غلط ہو جائے. نہیں ہو سکتا ہے. صفین کی جنگ میں امیر شام میرے مولا کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا. اور جب میرے مولا کو خبر ملی، آپ بھی لشکر لے کے گئے اور صفین کے میدان پہ، کیونکہ میرے مولا نے معزول کر دیا تھا. اور جب امیر المومنین، شیعہ سنی متفق، امیر المومنین کسی کو معزول کر دے تو معزول ہو گیا. اور مکے کے بعد اسلام لانے والوں کی کیا حیثیت. تو جنگ صفین، اب آپ کہیں گے کہ دونوں طرف مسلمان، دونوں طرف کے واقعات. میں اس وقت صفین نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں تک حالات خراب ہوئے اور مولا کائنات اپنے شہداء، اپنے فوجیوں کے ساتھ واپس کوفہ تشریف لائے. وہ چلے گئے شام، اور شام میں جو حالات پیدا ہوئے، جو طاقت مل گئی تھی، اس لیے اس طرف کی جو فتوحات ہوتی تھیں، مال متا سب وہاں جاتا تھا.
اور شام والوں کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم یہ تھی کہ شام والوں کو اہل بیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا تھا. اس دن آن لائن ایک مفتی صاحب نے بہت ہی صاف اور کھرے لہجے میں کہا کہ بابا جب شام والوں کو پتہ چلا کہ علی مسجد میں مارے گئے، بولے علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. حقیقتیں ہیں. امام حسن کا واقعہ بھول گئے کہ جو شخص آیا اور امام نے اس کا استقبال کیا وہ برا بھلا کہتا رہا. امام نے کہا تو مسافر ہے، ٹھہر جا، رہ جا، کھا جا، پی جا، رہ، آرام کرایا. تیسرے دن کہا کہ مولا ہم شام والوں کو تو آپ کے بارے میں کیا کہا تھا. پتہ ہے کیا، شام کے بارے میں نا ایک الگ پوری تحقیقات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. ٹائم نکالیں نا آپ لوگ، ہم تو ٹائم نکال لیں گے. مجھے کیا ہفتے میں ایک مرتبہ میں آ کے آپ کے سامنے آن لائن گفتگو کر لوں. اللہ کورونا کا بھلا کرے، اس کے اثرات سے بچائے، لیکن کورونا کا بھلا کرے. جو درس ایک قرآن سینٹر میں ہوتا تھا وہ درس پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتا ہے، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اس سے مستفید، ہر جگہ ہر ایک کی بات کر رہا ہوں. پورے شام کی گفتگو ہونی چاہیے. کس طرح سے حضرت عمر نے وہاں پر کسی کو گورنر بنایا، اس گورنر نے کیا کیا کیا، پھر تیسری خلافت میں اس گورنر نے کیا رول ادا کیا. پھر اس کی یہ تاریخ جاننا ضروری. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ان تاریخوں کو آپ نے نہیں سمجھا ایمان متزلزل کر دیا جائے گا. ابھی آتا ہوں، آپ دیکھیں کہاں تک بات پہنچی. جنگ صفین ختم ہوئی، واپس گئے، مولا کائنات کوفہ واپس آئے. اب کوفے میں مولا کے خلاف علی تو نے مروا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب جن کے کوئی بھائی شہید ہوئے، جن کے کوئی بیٹے شہید ہوئے، جن کا باپ شہید ہوا، ایک بھائی لاشوں کے انبار تھے. وہاں سے منافقوں کو بھیجا گیا، جاؤ سازشیں کرو، لوگوں کو بھڑکاؤ، کچھ لوگوں کو مال دو. اب یہ کوفہ ہے جو پھر صفین کے بعد نہروان کی جنگ بھی ہوتی ہے. اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی شبہ شہادت میں گفتگو کریں گے. آج امام حسن کی بات کی مظلومیت دیکھ لیجئے کیا ہوا. پتہ ہے مولا کائنات پر ضربت لگی نہروان کے بعد، اور پوری عالم اسلام اس وقت ایک عجیب شش و پنج میں تھی. مدینہ کے حالات دیکھ لیجئے. شام میں طاقت پہ طاقت، قبضے پہ قبضہ. نماز جمعہ بدھ کو پڑھائی جائے. علی ابن ابی طالب کل ایمان برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پڑھتا جاؤں صبح ہو جائے. رسول اللہ کے بھائی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، پڑھتے جائیں، آیات پڑھیں، روایت پڑھیں تو پتہ چلے گا میرے مولا کیا ہیں. اس کے خلاف آنے والے اور ان کے خلاف آنے والوں کو کیا، ان کی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، وہ مجتہد تھے نا، غلطی کر دی، وہ فتویٰ غلط دے دیا. بس کرے بھائی. یا علی، آج سعد ابن ابی وقاص کی گفتگو ہو رہی تھی. جناب سعد ابن ابی وقاص نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ہم رسول اکرم کے زمانے میں اور ان کے بعد اگر منافق کو پہچاننا چاہتے تھے تو محفل میں حضرت علی کا ذکر کر دیتے تھے. ہمیں افسوس ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد نکلا اور پھر کیا کیا ہوا، لیکن یہ چیز بھی تاریخ میں موجود ہے. انہوں نے کہا ہم حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، چہروں سے دیکھ کے پہچان لیتے تھے کون منافق ہے. ارے اتنا بڑا سٹینڈرڈ. یا علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق، تو تجھ سے جنگ نہیں کرے گا مگر وہ. کہ آپ کہیں گے قیاس کر دیا. بھئی قیاس ماں اولا ہے نا. اب آئیے، مولا کائنات کی شہادت ہوئی، امام حسن علیہ السلام نے تدفین فرمائی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر فوج تیار کی اور کہا کہ جو ذمہ داری میرے بابا نے پوری کرنے کی کوشش کی میں پوری کروں گا. دھوکہ ہوا، لوگ باغی ہو گئے، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کو زخمی کر دیا. اب ان تمام حالات میں کہ طاقت کا محور اور مرکز شام ہے، فوج وہاں پر ہے،
اتحاد وہاں پر ہے، مال وہاں پر ہے، 40 سال کی حکومت وہاں پر ہے، 6 مہینے کی حکومت کوفے میں ہے۔ دیکھیں، امام علیہ السلام کی امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام کو اہل سنت خلفائے راشدین میں شامل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں 6 مہینے رہی، لیکن رہی۔ اب یہاں سے میں ٹرننگ پوائنٹ لیتا ہوں۔ امام حسن خلیفہ تھے، امیر شام نے کہا کہ حسن آؤ امت کی بھلائی کے لیے صلح کر دیتے ہیں۔ طاقت وہاں، مال وہاں، انسجام وہاں، فوج وہاں، کیلیبر کے لوگ وہاں، یہاں صرف اور صرف جنگے کیا کہتے ہیں نہروان کے مسائل، آپس کے اختلافات، قطام جیسی کمینی خاتون یہاں پر موجود، دوسرے نام نہیں لیتا یہاں پر موجود، اور اس میں امام حسن علیہ السلام کے اپنے لوگ دھوکہ دے کر چلے گئے، اور امام حسن علیہ السلام جس پوزیشن میں تھے، ایک پورا سیز، پتہ نہیں صلح نامہ کا نام کیسے آ گیا، اٹس اے سیز فائر، اٹس اے سیز فائر، ٹھیک ہے فعلاً ان کاموں کو تم انجام دو، تمہارے ان کاموں میں دخالت نہیں دی جائے گی، لیکن تم اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں طے کرو گے، یہ کام تم نہیں کرو گے، ان کاموں کو تم کر سکتے ہو، دستخط ہوئے۔ ایک پہ بھی عمل کرنے نہیں کروں گا، ہو گئی صلاح، ہو گیا سب کچھ ہو گیا، ایک پہ بھی۔ اب یہاں ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ خلفائے راشدین جو ان کو اہل سنت کہتے ہیں وہ امام حسن تک گئے، اس کے بعد خلفائے، امیر شام کو خلیفہ راشدہ نہیں کہتے یہ لوگ، اور علامہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خلافت ان کی نظر میں رسول اکرم کی جو خلافت تھی وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تو منہ بند کیے جاتے ہیں لوگوں کے، ورنہ لوگ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شام میں کیا ہو رہا تھا، آج پکچر کلیئر ہو گئی نا ہر طرف سے۔ یہ مثلا شاید 1100-1200 کتابوں میں سے کم از کم 200 کتابیں ایسی ہیں جو ہمیں تاریخ بتاتی ہیں کس طرح سے حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب کے فضائل کو دبایا گیا اور کس طرح سے کس کے فضائل کو اٹھایا گیا، کس طرح سے قرآن کی آیت کو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، گھر میں بیٹھو، جمل کے میدان میں نکلے جانے والے لوگ، اور اس طرح سے شام میں اس کو کور اپ دیا گیا کہ آج عیب نہیں سمجھا جا رہا، آج اس کو برا نہیں سمجھا رہا، ہاں انسان ہے، غلطی ہو گئی۔ جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ شام کی حالت آج ہمیں پتہ چلتی کہ اس وقت کیا تھی، کہ نہ صرف امام حسن، جناب خدیجہ 40 سال کی بڑھیا نعوذ باللہ من ذالک کہہ کر، اور ان کے 2 شادیاں، 1 شادی دکھا کر، اور ان کے بہن کی بیٹیوں کو رسول اللہ کی بیٹیاں دکھا کر کہاں سے کہاں لے کے آیا گیا، دماغ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نہیں جانتے تھے کیا حالات کیے جا رہے، کیا امام حسن کے کان میں یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ شام والوں نے کہا کہ ابے، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، علی کو مسجد میں مارا، علی مسجد میں کیا کرنے گا، یعنی علی کا مسجد سے تعلق نہیں۔ مسجد کوفہ چیخ چیخ کے پکار رہی تھی، کہاں ہے وہ میرا آقا جو یہ مولا ہے، مولا کی مناجات رات کو کرتا تھا، کہاں ہے میرا آقا کہ جس کو روتے دیکھ کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی تھی، کہاں ہے وہ میرا آقا جو سجدے کر کر کے میری زمین کو نور دیتا تھا۔
آج بھی مسجد کوفہ کھڑی. کتنا فاصلہ ہے کوفہ سے شام, اور کوفے میں میرے مولا کی یہ حالت کہ آنسو اور سجدوں سے فرصت نہیں, اور شام والے کہیں کہ علی کو مسجد میں کیا کرنے بھیجا تھا. اچھا رسول کے داماد تھے. اچھا بس دس از دا ٹرننگ پوائنٹ. ظاہری حکومت کے کاموں کو سونپا گیا, امامت نہیں سونپی جا سکتی, امام اپنی جگہ پر تھے, اپنے ماتحت ان کاموں کو کرانے کے لیے کہا گیا. طاقت مات. ایک نقطہ میں آپ کو اپنی طرف کا سمجھاؤں کہ اس صلح یا سیز فائر پوائنٹ میں امام حسن اکیلے نہیں تھے کہ امام حسین کو, حضرت عباس کو, باقی بنی ہاشم کو مدینہ بھیج دیا تھا اور وہ بیٹھ کے کر رہے تھے. امام حسین واز ود امام حسن علیہ السلام. کربلا والے سارے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے. اگر امام حسن علیہ السلام فرماتے کہ نہیں میرے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے جنگ کرنے کے, وہ کربلا والے سارے یہاں شہید ہو جاتے, امام حسن بھی شہید ہوتے, امام حسین بھی شہید ہوتے, حضرت عباس بھی شہید ہو گئے ہوتے, سارے کے سارے جو بھی اس زمانے میں زندہ تھے کربلا والے وہ یہاں شہید ہو گئے ہوتے. فاتحہ علی الاسلام. امام حسن پر انگلی اٹھانے والوں عقل کے ناخن لو. اس طرح سے امام حسن علیہ السلام نے 20 سال کی مہلت لے لی. 10 سال خود, 10 سال امام حسین. 40 ہجری کے اطراف میں ہیں اور یہ 61 ہجری ہے. 10 سال امام حسن اور 10 سال امام حسین. 20 سال کی مہلت لے کر کیا کیا؟ اپنا کام بھی کیا اور لوگوں کے چہروں سے پردے ہٹائے. خوبصورتی سے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں. اگر ڈر نہ ہو تو کہاں سے کہاں پہنچا جا سکتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں نکال کے دی جا سکتی ہیں. صرف میرا سوال, ایک سوال کا جواب دے دیں, کیا صلح امام حسن کا یہ پوائنٹ نہیں تھا کہ تم اپنے بعد اپنا جانشین معین نہیں کرو گے؟ دیکھ لیجیے اہل سنت کی کتاب میں جانشین معین کیا گیا, اور وہ بھی یزید کو معین کیا گیا. اب بھی کہتے ہیں یزید نے تو امام حسین کی شہادت کا حکم نہیں دیا تھا. کس نے خط لکھا تھا شام سے مدینہ بھیجا تھا؟ امام حسین کو دارالامارہ میں کس نے بلایا تھا؟ خط آیا ہے حسین ابن علی سے یزید کے لیے بیعت لینا. فاسق فاجر شارب خمر یزید اور اس کی بیعت امام حسین. کس نے بٹھایا یزید کو اس جگہ پر؟ بس کیونکہ آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی گئی کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ کے رسول اکرم کو دیکھا تو وہ جنتی ہو گیا, 100% جنتی ہو گیا. پھر وہ جو کچھ کرتا رہے, پھر وہ آپ کے خلفائے راشدین کے سسٹم کو چینج کر کے ملوکیت میں لے جائے تو بھی آپ کو حرج نہیں ہے. ہمیں حرج ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان مسائل کی وجہ سے اسلام کا کیا حشر ہوا. آج ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ تیسری خلافت کے بعد جو صحابی رسول سونے کے ڈلے توڑے جا رہے تھے, کیا ہوا؟ طاقت وہاں چلی گئی, چیزیں وہاں چلی گئیں. اور اہل بیت علیہ السلام, اب 25 سال میرے مولا نے کتنا صبر کیا, تھوڑا تو سوچو. اور جب موقع ملا 4 سال اور 8 مہینے تو 3 جنگیں کر ڈالی تاکہ علی کچھ کر نہ سکے. اور اس کے بعد پھر امت کا کیا حشر ہوا. آج تک اسلام غریب ہے. آج تک مسلمانوں کی اکثریت ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا یا شہید کرنے میں ان کا ہاتھ تھا, ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہ کہے تو اس کے لیے مصیبت. یہ ہے امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے حالات. سمجھ آئی آپ کو؟ شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سمجھا ہو اس بات کو کہ امام حسن اس سیز فائر نامے میں he was not alone. امام حسین was with him. ٹھیک ہے, بڑے بھائی کے سامنے کچھ نہیں بولتے تھے اور بولنا بھی نہیں تھا. اور امام حسین علیہ السلام, ابوالفضل عباس علمدار اور باقی لوگ جو بھی اس وقت موجود تھے,
सब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ थे, और अगर जंग छिड़ती तो एक भी ना बचता। और शाम वालों ने जिस तरह औरों को बहुत ऊंचा चढ़ा दिया और रसूल अकरम के को नीचे गिरा दिया, अबू तालिब ईमान ही नहीं लाए, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन की कैसे परखचे उड़वाते, ये पूरे बनी हाशिम के कैसे परखचे उड़वाते। फिर कौन इमाम आता, कौन अहले बैत आता, कौन हदीस किस्सा वाला आता, कौन मुबाहिला वाला आते कि जो आके फिर कहते ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। 20 साल का मौका इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ले लिया ताकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो हालात तब्दील हों और उसके बाद इमामत फिर से अपना काम आगे बढ़ाए। मेरा सलाम है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कि आपने जहर का प्याला पिया ही है, ये आसान बात नहीं है। अपने वाले कहें इमाम आपने हमें क्या कर दिया, मेरी और आपकी नज़र सिर्फ इधर तक ही होती है, इमाम की नज़र वसी होती है। इमाम को अल्लाह ताला ने नूर दिया हुआ है, इमाम को अल्लाह ताला ने मारिफत दी हुई है, इमाम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया हुआ है, हिकमत दी हुई है। मुझ जैसे हकीर शख्स को क्या समझ आए तो ज़ाहिर है मैं ज़ाहिरी काम देखूंगा, मिसाल घटिया है लेकिन देने में हर्ज नहीं है। मैं एक फैसला करता हूँ, मेरे अतराफ वाले कहते ये क्या कर रहे हैं भाई, वो उस चीज़ को नहीं देख रहे होते जो मैं देख रहा होता हूँ। मेरा तजुर्बा, मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी बड़ी बात नहीं कर रहा, मेरा तजुर्बा, चीज़ें मशवरे 5 साल बाद 7 साल बाद आता है, हाँ ये तो आपने सही फैसले किए थे। तो मेरे जैसे हकीर जिसने हौज़ इल्मिया के 2 कतरे भी पानी नहीं पिया है और वो इल्म का समंदर, मदीनतुल इल्म बाबो हाके औलाद, रसूल की भी औलाद, मदीनतुल इल्म की भी औलाद, बाबो हा की भी औलाद, उनको नहीं पता चलता। आज जब हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत को देखते हैं तो हमें गिरिया करना चाहिए, हमें इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम करना चाहिए। ठीक है, करबला की एक अपनी अज़मत है, करबला का अपना एक मकाम है, लेकिन ये भी तो मजलूमियत है ना कि बाबा के साथ मिल के जंग करने वाले इमाम हसन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और फिर वो हालात पैदा होते हैं फिर जो तारीख़ ने देखे। याद रखिएगा रसूल अकरम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन इमामाने कामा औ क़ादा, हसन और हुसैन इमाम हैं, खड़े रहें या बैठ जाएं। और रसूल अकरम ने ये फरमा दिया कि जिस सैयद शबाब अहल जन्ना है, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, इमाम हैं, मासूम हैं और हमारी शिफात करने वाले हैं। पढ़ने वाले तेरे मेहमान तो हैं माह रमज़ान में, अनफासुकुम फ़ी तस्बीह व नौमुकुम फ़ी इबादा। पढ़ने वाले ईद की रात है, तुझसे तकादा करते हैं हमें वो अता कर दे जो हमारी दुनिया और आखिरत के लिए सबसे बेहतर है। पढ़ने वाले हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा दे, जिस तरह हमें इफ्तार के वक्त खाने की लज्जत महसूस होती है, हमें नमाज की लज्जत भी दे दे, सजदे की लज्जत दे दे, कुरान मजीद की लज्जत दे दे, मुनाजात की लज्जत दे दे, अहले बैत की मारिफत अता फरमा दे। बहुत से लोग कोरोना में बीमार हैं, दुआओं के लिए कह रहे हैं। इंडिया में ख्वाजा जमात के सदर से मेरी बात हो रही थी परसों, बता रहे कि हर 4 घर में 1 घर बीमार है। मैं दरख्वास्त करता हूँ तो अगर ख्वाजा कम्युनिटी का ये हाल है भावनगर में, बॉम्बे में, तो बाकी मुसलमानों का क्या हाल होगा? दुआ कीजिए, वो आपकी दुआ के मोहताज है। छोड़ दीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की सियासत और मसाइल, दुआ कीजिए, कश्मीरियों के लिए दुआ कीजिए, इन मजलूमों के लिए दुआ कीजिए जो इतने दिनों से अपने लापता अफराद के लिए परेशान है। और निज़ाम इस्लामी, इनकलाब इस्लामी हमारी इज़्ज़त है, हमारी आबरू है, हमारी पहचान है, हमारे लिए फ़ख्र है। इनकलाब इस्लामी हमारे लिए फ़ख्र है। इस इनकलाब ने हमें जीना सिखाया, मरना सिखाया। वो इमाम अली से लिया उन्होंने, कहीं और से नहीं। पहले वाले इस माह रमज़ान के ख़त्म होने से पहले हमें बेहतरीन मानवियात, हिदायत, नूर, तक़वा, इल्म, लोगों से मोहब्बत से पेश आना, लोगों के मसाइल को हल करना, लोगों के साथ इज़्ज़त से पेश आना में अता फरमा दे।
ناراض لوگوں کو ہم سے راضی فرما دے، میرے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے میری زہرا اکیڈمی کی ٹیم، میری پی سی این کی ٹیم، برادر علی رضا لال جی اور وہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، پالنے والے تیری اطاعت کی لذت عطا فرما دے، اور میرے مولا میرے آقا امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔